अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश और आबाद रखे अपने अपने घरों में, और सबको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे अल्लाह पाक। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक और दिन का आगाज़। हर दिन का आगाज़ जो है वो हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करके करना चाहिए, ताकि जो है अल्लाह पाक हमें और नवाज़े। हम इस काबिल तो नहीं है उसके, जो है इतने नाफरमान बंदे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमें बेशुमार नेमतों से, तंदुरुस्तियों से नवाज रहा है। तो अल्लाह पाक का बहुत करम है हम पर, जो वो हम पर मेहरबान है। अल्लाह ताला हम सबको नेक हदायत दे और एक दूसरे की खुशियों में खुश होने वाला बनाए अल्लाह पाक हमें, और हर तरह की हसद की नज़र से हम सबको महफूज रखे। हसद की नज़र बहुत बुरी है, अल्लाह पाक हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन ये बिल्कुल ठीक कहा गया है कि अपनी नेमतों को छुपाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नेमतों को छुपाने की कोशिश करो, क्योंकि हसद की नज़र जो है वो इंसान के लिए बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी। बहुत वाक़यात ऐसे हैं जो हम अपनी आँखों से भी देखते हैं। वाक़ई देखते देखते जो है अल्लाह माफ़ करे क्या से क्या सिचुएशन हो जाती है, और इंसान को समझ नहीं आता कि ऐसा ऐसा क्या हो गया अचानक के हालात इतने बदतर हो गए। तो वो जो है, इसलिए हसद की नज़र से बचने के लिए हमें हर रोज़ जो है जितना हमसे हो सकता है सदका देना चाहिए। जो हमारे हेल्पर्स हैं या जो नीडी हैं, उनको हम थोड़ी बहुत जो है सपोर्ट करते रहें जितना हमसे हो सके, ताकि जो है अल्लाह ताला हम पर अपनी मेहरबानी करता रहे, हमें और नवाजता रहे, और हम पे वो इम्तिहान ना डाले जो हम पूरा नहीं उतर सकते जिन पर। इसीलिए कहा गया है कि इंसान को हमेशा अपने से निचले दर्जे वाले को देखना चाहिए, क्योंकि जब वो अपने निचले तबके को देखेगा तो उसके मुंह से जो है शुक्र के अल्फाज ही निकलेंगे। लेकिन जिस तरह हम बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं या बहुत अमीर अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत सारी नेमतें हैं, हम उनको देख के आइडियलाइज़ कर लेते हैं और जो है उनको ही सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होता, उनकी पर्सनैलिटीज़ में, उनकी ज़िंदगियों में भी बहुत से फ्लॉज़ होते हैं, बहुत सी कमियां होती हैं। लेकिन क्योंकि वो सोशल मीडिया पर सिर्फ़ अपनी अच्छाइयाँ ही दिखा रहे होते हैं और अच्छी ज़िंदगी का ही हिस्सा दिखा रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी ज़िंदगी में कोई जो है वो वीक पॉइंट है ही नहीं। लेकिन ये बिल्कुल भी जो है बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हज़ार नेमत होने के बावजूद भी उनके पास सुकून नहीं है। अल्लाह ताला जो है सबको दिली सुकून दे, ताकि ज़िंदगी जैसी भी है, ज़्यादा नेमतें कम नेमतें, लेकिन पुरसुकून होनी चाहिए। इंसान की ज़िंदगी अगर पुरसुकून नहीं है तो उसके पास हज़ार नेमतें होने के बावजूद भी बेचैनी ज़रूर रहती है। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी नेमतों का जिसके बावजूद हमारी ज़िंदगी जो है वो बेचैनियों में गुज़रे, तो परेशानियों में गुज़रे। तो जितना दिया हुआ अल्लाह ताला ने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। अल्लाह पाक का बहुत करम है। बहुत हालात बुरे हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा तंगी है, खाना नहीं खाने को मिल रहा, लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, ज़िंदगी में सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए। यहाँ पर जी मैंने आज आलू गोभी का सालन बनाया है, ये साथ हीरा की रोटी बना रहे थे। कॉलेज से आई थी तो कल की जलफ्रेज़ी पड़ी हुई थी, वो कह रही थी कि मैं उसी से खा लूँगी, तो सालन तो अभी रेडी नहीं था। तो उसके बाद सालन वगैरह रेडी करने के बाद फिर मैंने, कोशिश होती है मेरी कि दोपहर का खाना बनाते ही फ़ौरन ही जो है फ़्रेश हो जाऊँ, कोई शावर लेके रेडी हो जाऊँ, क्योंकि सलमान ने दोपहर को आना होता है खाना खाने। तो उससे पहले पहले मेरी कोशिश होती है कि बंदा नीट एंड क्लीन हो और खाना पका के जब किचन से बाहर निकलो ना, तो इंसान ऐसा लगना चाहिए जैसे इस किचन में कुछ पका ही नहीं है। इसीलिए साथ साथ हल्का फुल्का जो है वो जो भी गिरता रहता है उसको साफ़ करती रहती हूँ। तो लेकिन ये है कि होना भी ऐसे चाहिए, इंसान को ख़ुद भी थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। ये वैसे तो रूटीन एक सेट हो जाती है जिस तरह इंसान अपनी रूटीन सेट करना चाहे। अब मैं सालन वगैरह बनाने के बाद फिर मैं कपड़े प्रेस किए थे, शावर लिया, और भी कपड़े थे प्रेस करने वाले, लेकिन
میں نے کہا کہ کھانا دینے کے بعد سلمان آ جائیں گے، اس کے بعد جو ہے باقی کے کپڑے پریس کر لوں گی۔ اچھا، جب سے نا امی ابو کراچی گئے ہوئے ہیں تب سے ایسے دل ہی نہیں لگ رہا، پتہ نہیں بڑوں کی گھر میں ہونے کی برکت ہی اور ہے۔ ایسے دن بجھا بجھا سا گزر جاتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے جو ہے ایسے اچھا دن گزرتا تھا، اور ویسے بھی دن کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ حالانکہ میرے فادر ان لا آتے تو رات کو تھے، اور جو میری مدر ان لا ہیں وہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے ساتھ دن بہت اچھا گزر جاتا تھا۔ عبدالاحد کو وہ اکثر گھمانے باہر لے جاتی تھیں، اور جو ہے ساتھ بیٹھتے کھاتے پیتے تھے، تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایسے ایک تو سردیوں کا موسم ایسا ہوتا ہے، سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں تو ایسے ڈل ڈل سے ڈیز ہیں، ایسے نیند اور دھوپ وغیرہ نہیں نکلتی، تو ایسے ہی موسم ڈھیلا ڈھیلا سا بس لگتا ہے، اور خود بھی انسان ویسا ہی لیزی ہو جاتا ہے۔ یہاں جی سلمان آ گئے تھے تو عبدالاحد کو جو ہے وہ چھلی بہت پسند ہے، تو جب بھی وہ دوپہر کو کھانا کھانے آتے ہیں تو پھر اس کے لیے چھلی لے کے آتے ہیں۔ وہ زینب دیکھو ٹی وی دیکھ رہی ہے، ہر وقت اس کا دھیان بس ہوتا ہے کہ مجھے موبائل یا ٹی وی دکھاؤ، جتنا مرضی اسے کسی اور طرف بھی لٹا دو، اس کی گردن نے موڑ کے جو ہے وہ LED کی طرف ہی جانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا بہت کھیلا اس نے، بابا کو یہ اپنے ٹشن دکھائے تھوڑے گلاسز وغیرہ لگانے کے بعد، اور اس کے بعد پھر میں نے سلمان کی روٹی بنائی تھی۔ سلمان آئی لیٹ ہو گئے تھے تو گیس چلی گئی تب تک، پھر روٹی میں نے دوسرے چولہے پہ پکائی۔ سلمان کو بھی بس گنی چنی چیزیں ہی جو ہیں وہ پسند ہیں کھانے میں، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں سلمان۔ اصل میں جب میری نئی نئی شادی ہوئی تو میں آئی تو امی نے کہا نا کہ سلمان کی نا بہت لمیٹڈ چیزیں ہیں جو وہ پسند کرتا ہے کھانے میں، تو میں ان کو کہتی ہوتی تھی امی یہ آپ کا ہی قصور ہے نا کہ آپ نے ان کو شروع سے ہی ہر چیز نہیں دی، اور صرف یہ تکے بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں نا تو تکوں پہ لگا دیا یہ وہ، تو امی ہنستی ہوتی تھی جب میں یہ کہتی تھی، تو امی کہتی اب تم سدھار لینا اس کو نا۔ میں نے کہا اب اتنے زیادہ سال گزر چکے ہیں، 27-28 سال ہو چکے ہیں اس بات کو، اور میں کیسے اتنی جلدی ان کو جو ہے وہ ٹھیک کر لوں گی۔ آگے سے پھر امی مجھے کہتی کہ اچھا چلو میں نے تو اپنا لڈو بگاڑ لیا، اب آپ اپنا لڈو دیکھنا کہ واقعی کچھ کھائے گا کہ نہیں، اور واقعی وہی بات میرے آگے آ گئی کہ عبدالاحد اتنے نخرے کرتا ہے، اتنا چوزی ہے وہ کھانا کھانے میں کہ اس کو جو پسند ہے اس نے صرف وہی کھانا ہے، جو نہیں کھانا اس نے وہ منہ میں ڈال کے ہی نہیں دیکھنا، بالکل اپنے بابا کی کاپی ہے۔ تو وہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے پھر ان کے کھانے پینے کا۔ یا عبدالاحد ریڈی ہو گیا تھا اس کی لائٹس والے شوز سے، وہ اتنا خوش ہو رہا تھا کہ میں جو چل رہا ہوں اور لائٹس چل رہی ہے شوز میں۔ باقی اس کی فرینڈ آئی ہوئی تھی ایک سامنے والے گھر سے کھیلنے کے لیے، تو اس کے ٹوائز وغیرہ لے کے وہ بھی کھیل رہی تھی ساتھ، انجوائے کرتا رہتا ہے۔ چھلی کھائی تھی صرف اس نے، اس کے بعد ابھی کھانا نہیں کھایا، ویسے ہی اس کو نیند آ گئی تھی، سو گیا، ساتھ ہی زینب سو گئی تھی۔ اتنے میں پھر جو ہے میں نے کچھ اور کام تھوڑے بہت تھے وہ نپٹا لیے، کچھ کپڑے وغیرہ اور پریس کر لیے تھے، تو بس اب یہ اٹھے گا اس کے بعد پھر میں اس کو کھانا کھلاؤں گی۔ نواب صاحب اٹھ گئے ہیں لیکن ان کا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں بیڈ سے اتروں، باہر ہی لیٹ گئے تھے نا، تو روم میں بھی نہیں سوئے، تو ہے ہی موسم ہی ایسا ہے نا جس میں نیند اور غنودگی سی چھائی رہتی ہے۔ بچے تو پھر بچے ہیں، پھر یہ کہے جی مجھے تو اوپر بٹھاؤ فریزر کے اوپر۔ پھر اس کی چھوٹی سی روٹی بنائی تھی اور ساتھ جلفریزی کا سالن پڑا تھا، ماشاءاللہ یہ بوٹی کے ساتھ شوق سے کھا لیتا ہے روٹی، تو پھر جلفریزی کے سالن سے پھر میں نے بوٹی کے ساتھ اس کو روٹی کھلائی تھی، وہ بھی تو یہ کھاتا نہیں ہے۔ ساتھ اس نے اٹھتے ہی جو ہے وہ برفی لے لی تھی، کہہ رہا تھا مجھے برفی دے دو میں نے کھانی ہے، تو پھر میں نے اس کو بول میں رکھ دی تھی جب تک روٹی بنا رہی تھی، بھوک کافی لگی ہوئی تھی اسے۔
اس کے بعد خیر LED کے بغیر تو ہمارا کھانا گزرتا ہی نہیں ہے. پہلے LED پہ کچھ لگاؤ، اس کے بعد یہ شہزادے جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے LED آن کر دی اور کھانا وغیرہ اس کو کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد پھر آج کل تو دن اتنی جلدی گزر جاتا ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے بعد اس کی پھپھو کے بچے آ گئے تھے کھیلنے کے لیے. رات کو پھر انہوں نے کافی انجوائے کیا. ساتھ سلمان پھر جو سالن بھی بنا ہو نا وہ بس ایک ہی ٹائم کھاتے ہیں، دوپہر کے ٹائم. رات کو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یا تو فرائز بنا دو یا پھر باہر سے ٹکا یا پیس کھا لیں گے. بس میرے ہسبینڈ جو ہے وہ کافی چٹورے ہیں. یہاں کھیل رہے تھے کھلاڑی بیٹ بال، اور وہ جو محمد ہے وہ ہارس کو لے کے پھر رہا تھا. ہارس کو موڑنے کا طریقہ دیکھیے گا اس کا. وہ ویلز اچانک گھومتے نہیں ہیں نا دوسری سائڈ پہ، تو ایسے اوپر اٹھا کے جمپ کر کے جو ہے وہ اس کو گھما کے اس کی سائڈ بدلتا ہے. اتنا فنی لگ رہا تھا یہ. اس کے بعد عبدالاحد اور عریش جو ہیں وہ اپنے کرکٹ میں مصروف تھے. ایسے یہ کر کے تو ان کو دیکھ کے اتنی ہنسی آ رہی تھی. اور شکر الحمدللہ بچے انجوائے کر رہے ہیں. آ جاتے ہیں ان کی پھپھو کے بچے تو عبدالاحد کا بھی کافی دل لگ جاتا ہے. عبدالاحد بول کرواؤ بھائی کو. ایک تو عبدالاحد اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتا، بہت برا ہے اس معاملے میں. وہ عریش بار بولی جا رہا ہے بول کرواؤ، کہتا نہیں میں نے نہیں کروانی. تو یہ جی سلمان کے لیے پھر میں نے فرائز بنائی تھی. ایک بیچ کمپلیٹ ہو گیا تھا، دوسرا بیچ بھی میں نے فرائی ہونے کے لیے ڈال دیا تھا. اور بینک سے آ چکے تھے، ابھی چینج وغیرہ تو نہیں کیا تھا. پھر میں نے فرائز دے دی. پھر عبدالاحد نے بھی ساتھ مل کے کھا لی تھی. اور رات سونے کے لیے پھر سوتے وقت میں اس کو یا تو دلیا بنا دیتی ہوں یا پھر سویاں بنا دیتی ہوں، اور تاکہ پیٹ فل ہو جائے اور اچھے سے نیند آ جائے. پھر ساری رات تو یہ ایک دفعہ بھی نہیں اٹھتا، اور پیٹ بھر کے کھلا دیتی ہوں تو پھر صبح ہی اٹھتا ہے ماشاء اللہ. اور ساتھ میں نے چائے رکھی تھی ہم سب کی. ہیرا نے پینی تھی، سلمان نے پینی تھی، میں نے پینی تھی. تو اکٹھی چائے بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ سویاں بنا رہی تھی. اور یہی تھی آج کی روٹین. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیا کریں، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں. ویڈیو کو لائک کیا کریں. چلیں جی، ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.